ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم اعتراض احسن صاحب. السلام علیکم. اعتراض صاحب, آج آپ نے دیکھا جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں وہ پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں موجود تھے. میں ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. انور ظہیر جمالی صاحب سینٹ کے اجلاس میں گئے تھے, لیکن اس ماحول میں جہاں ایک بڑی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں, اور جو زیادہ بڑا خدشہ یا زیادہ تنقید ہے باہر کے سیکشن میں یہ کہ یہ سیاسی بنیادوں پر تقسیم ہے, ایسے وقت میں آپ کے خیال میں جانا چاہیے تھا اس اجلاس میں جو اتنی اچھی ریپوٹیشن ہے فائزہ صاحب کی, بٹ ڈز دس لک پولیٹیکل ٹو یو کہ ان کو جانا چاہیے تھا اس میں؟ اگر تو وہ گئے ہیں چیف جسٹس سے مشورہ کر کے اور ان کی ایک لحاظ سے اجازت سے یا ان کی منشا کے مطابق, تو پھر تو اس قدر زیادہ اس میں تنقید نہیں کی جا سکتی. پر اگر وہ خود چلے گئے ہیں تو وہ ذرا انڈیفینسیبل ہے, اس کی صفائی نہیں دی جا سکتی. اور ججز اپنے کورٹ روم میں تو بیٹھ کے ہمیں یہی سناتے ہیں جی ہم پولیٹیکل نہیں, ہم پالیٹکس میں نہیں, ہم سیاست نہیں کرتے اور سیاست سے دور رہتے ہیں. تو یہ ایسا معاملہ ہے جس میں قاضی صاحب نے شاید کیا بھی ہو, میں نہیں جانتا, پر چیف جسٹس سے مشورہ اور ان کو اعتماد میں لے کر کرنا بہت ضروری. سر لیکن آپ یہ بات میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ تمام ججز کو قاضی صاحب نے خود کہا یہ اپنی تقریر میں کہ تمام ججز کو یہ انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کہا گیا تھا اسپیکر کی جانب سے سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. آئی ایم سرپرائز کہ ظاہر ہے جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے اتنے سیاستدان بیٹھے ہوں گے, سیاسی گفتگو تو ہوگی, لیکن میں نے کچھ ججز سے بات کی, فارمر ججز سے, اس ماحول میں, ان حالات میں جو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے, جو ایک بڑی واضح تقسیم نظر آ رہی ہے, ایشو ان کا ویو تقریباً ایک ہی جیسا تھا کہ اس میں یہ تقسیم کو پولیٹیسائز نہ ہو جائے, اس وجہ سے یہ آپٹکس نہیں جانے چاہیے تھے. لیکن قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا, ظاہر ہے I'm sure انہوں نے فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ کا پہلا ریئیکشن اعتراض صاحب کیا تھا؟ اوکے ڈزنٹ میٹر, اٹس فائن. مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا, سچی بات ہے. اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ میرے خیال میں مجھے علم نہیں تھا کہ اسمبلی نے بھی کمیٹی آف ہول ہاؤس بنا لی ہے. سینٹ نے بنائی تھی جب رضا ربانی کا ٹینیور تھا کہ کمیٹی آف دا ہول ہاؤس ہے. اب کمیٹی میں ایک اسپیکر جا سکتا ہے, اس کو بلایا جا سکتا ہے, کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں, گواہ بھی پیش ہوتے ہیں. اور یہ ایک کنونشن تھا اعتراض صاحب, سو اس کو اجلاس نہیں کہا جا سکے کہ ہی از اے اسٹرینجر ان دا ہاؤس. اس میں ٹھیک, میں سمجھ گیا. وزراء بھی موجود ہیں, دوسرے لوگ بھی موجود تھے. ہال مستعار دیا ہوا تھا نیشنل اسمبلی نے, اس کے لیے کوئی قرارداد پاس کر لی ہوگی یہ کنونشن کے ایک فنکشن میں. جی اس میں, اور وہ بھی آئین کے لیے, کیونکہ 50 سال آئین کو ہو گئے, 73 کا آئین ہے, 50 سال ہے, اس کی قرارداد منظور ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. سر لیکن اس میں حکومت, وین دا گورنمنٹ ول لک ایٹ دس, کہ فائزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیز آپٹکس ویئر یو ہیو پالیٹیشین سٹنگ آن آئدر سائڈ, ایک ایسے ماحول, اس ماحول میں, سو گورنمنٹ, واٹ وڈ دا گورنمنٹ واک اوے ود, وہ کیا واک لے کر نکلیں گے یہاں سے؟ گورنمنٹ کا تو دیکھیں پوزیشن یہ ہے جو بڑی واضح پوزیشن ہے, کلیئر پوزیشن ہے, اور وہ یہ پوزیشن ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دے. اب چیف جسٹس کو کہتے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, اور نیکسٹ ٹو جج جو ان کے سیکنڈ ان اتھارٹی اینڈ سینیورٹی ہے, اس کو آپ بلا رہے ہیں ایک پولیٹیکل فورم پہ. یہ گورنمنٹ تو دکھائے گی کہ جی ہمارے ساتھ فائز عیسیٰ ہے, ہمارے ساتھ, اور عمر بندیال ہمارے خلاف ہے, پر فائز عیسیٰ کا بھی ایک گروپ ہے. فائز عیسیٰ لیڈز اے گروپ, دا میجورٹی ان دی سپریم کورٹ, اینڈ دیکھ لیں آپ وہ ہمارے ساتھ ہے. دس ول امبیرس دی سپریم کورٹ ایز اے ہول. یہ سارے سپریم کورٹ کے لیے
عظیمت کے باعث بن سکتی ہے. سر اور دوسرا میں اب جب دیکھ رہا تھا یہ سارا ایونٹ، ہم ظاہر ٹی وی پر دیکھ رہے تھے، اور جس وقت اسپیکر صاحب نے آنریبل جسٹس صاحب کا نام لیا کہ وہ بات کریں گے، اور جس طرح وہ ڈیسک بجا، آئی وانٹڈ ٹو سی کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آج اجلاس میں ہوتے تو پھر ریاکشن کیا ہوتا اسی ہال کا. کیا اسی گرم جوشی کے ساتھ ڈیسک بجتے جس گرم جوشی کے ساتھ اس چیز پر بجائے گئے تھے جب یہ بات جب فائسہ صاحب کو شروع کیا گیا یا ان کو کہا گیا بات کرنے کا. سو آئی تھنک یہ جو ریاکشن تھا ڈیسک بجانے کا، اور جب انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتھ کھڑے، اس جملے کا بھی میں سمجھنا چاہ رہا تھا مطلب کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا پیغام ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پیغام وہ چیف جسٹس کی جانب سے لے کر آئے ہیں سر؟ یہ دیکھیں، یہ پیغام تو بڑا کلیئر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں باہر مسلم لیگ نواز کیا نعرے لگا رہی. سر جلسوں میں تصویریں دکھا رہے ہیں، پچھلے اسمبلی کے سیشن میں یہاں ثاقب نثار صاحب کی تصویریں تھیں، خرابیاں کی ہوں گی انہوں نے اپنے ٹینیور میں. جلسے کیے گئے ہیں، جلسوں میں تصویریں سٹنگ ججز کی لگائی جا رہی ہیں. چلیں آڈیو لیک والی تو سمجھ میں آتی ہے، پھر جج جو ہمارے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے خلاف فیصلہ دیتے ہیں، وہ اس بنیاد پہ تفریق کریٹ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. ہاں، اور وہ تو اصل میں ایک فیصلہ اگر جج حق میں دے اور پھر ایک فیصلہ خلاف دے دے، اس کو بھی نہیں وہ تسلیم کرنے کو تیار. ان کا کوئی صبر کا پیمانہ ہی بہت جلدی لبریز ہو جاتا ہے. آخرکار وہی چیف جسٹس ہے جو پہنچا تھا رات 12 بجے، اور اس نے ٹاپل کروا دی تھی عمران خان کی گورنمنٹ. اور اب وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا اس کو جتاؤ، اس کو ہراؤ. وہ کہہ رہا ہے آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ، 90 دن میں الیکشن کرائیں ہونے چاہیے. اور سر لیکن جب وہ کہیں گے آئین کے مطابق چلے گا ملک، تو پھر ہو سکتا ہے جسٹس فائسہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہو کہ آئین کے مطابق چلیں گے، اور آئین تو کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ جو زنجیریں ڈالنا چاہ رہے ہیں نواز لیگ عمر بندیال کے پیروں میں، یہ زنجیریں دراصل وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں قاضی فیض عیسیٰ. قاضی فیض عیسیٰ کا زیادہ ٹینیور ہے، اور عمر کا تو 3-4 مہینے اور ٹینیور ہے، سپٹمبر میں رکھا ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ کے ہاتھوں سے یہ زنجیریں اور سارا اختیار لے لیا گیا آپ کہہ رہے ہیں، مطلب آنے والا جو جج ہے ان سے اختیار لے. سر ایک آخری سوال میں لازمی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، آپ نے وہ الیکشن کمیشن کا خط پڑھا سر؟ جی آپ نے خط، اور اس کے بعد آواز چلی گئی اعتراض صاحب سے، یہ خط الیکشن کمیشن کی جانب سے لکھا گیا ہے